حلقے اور دانوں کے نشانات کے لیے، یعنی ہر طرح کی وائٹننگ کے لیے اس میں کوئی اسٹیرائڈ نہیں ہے، کوئی کیمیکل نہیں ہے، کوئی بلیچ نہیں ہے. اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ پلیز کم از کم 3 ماہ ضرور استعمال کریں. اور نازیہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فریکلز کا کوئی علاج ممکن ہی نہیں ہے. بالکل. اور میں پورے یقین اور دعوے سے کہتی ہوں کہ میں فریکلز کا علاج اور ایکنی کا علاج، جو ایکنی کا علاج میں کرتی ہوں 6 سے 8 ویک میں، پورے پاکستان میں دعوے سے کہتی ہوں کہ شاید کوئی اور نہ کر سکتا ہو جو میرا علاج ہے. اور الحمدللہ مجھے 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں رزلٹ ہیں، اور آج تک میں ماشاءاللہ بہت لوگوں کو الحمدللہ ٹھیک کر چکی ہوں. لیکن پھر بھی میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو طریقے ہیں جو ہربل، کیونکہ پروڈکٹ بھی ہم نے ایکنی پیک کے نام سے مارکیٹ میں دی ہوئی ہے، اس کو بھی بار بار میں یہی کہتی ہوں کہ پلیز 1.5 ماہ کا ایک پیک ہے، 1.5 ماہ 45 دن ضرور استعمال کریں تاکہ آپ کو بہترین رزلٹ مل سکے. کیونکہ یہ بھی کوئی وہ نہیں ہے، اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے، کوئی اسٹیرائڈ نہیں ہے، کوئی بلیچنگ چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو جلدی رزلٹ ملے. دھیرے دھیرے رزلٹ آئے گا، اور جو بھی آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے. اور ماشاءاللہ سے آپ کی پروڈکٹس کا اماؤنٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ افورڈ نہ کر سکیں. اور پلس یہ کہ ظاہری بات ہے جب ہم کوئی نسخہ بنا رہے ہوتے ہیں رانی، تو گھر میں جو پروڈکٹس ہم بنا رہے ہوتے ہیں یا کوئی ہربل کریم بنا رہے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں کچھ 19-20 کوئی کمی کوئی بیشی چیز کی ایسی ہو جاتی ہے جس سے رزلٹ افیکٹو کم ہوتا ہے. لیکن آپ کے پروڈکٹ میں تو نیچرلی ہر چیز کو ناپ تول کے اور اس طرح بنایا جائے گا کہ جس میں 19-20 بھی گنجائش نہیں ہو. کیونکہ دیکھیے نازیہ، جب ہم کوئی ریمیڈی بتاتے ہیں تو وہ 1 یا 2 چیزوں کی ہوتی ہے جو آپ کو گھر پہ بنانی ہوتی ہے. اور جب کوئی پروڈکٹ بنائی ہوئی ہوتی ہے اس میں ہماری عزت کا بھی سوال ہوتا ہے، ہماری روزی کا بھی سوال ہوتا ہے، اور رزلٹ کا بھی سوال ہوتا ہے. تو اس کو اتنا میچیور بنایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے. بالکل ظاہری بات ہے. کمرشلی آپ ایک ہربل پروڈکٹ جو بنائیں گے اس میں ظاہری بات ہے اب آپ نے کہا 50 گرام ہم نے لے لی کلونجی اور اس میں لیمن ڈال دیا، لیکن وہی چیز ہماری پریپریشن میں اور آپ کی پریپریشن میں بہت فرق ہوگا، کیونکہ ایک استاد کا ایک لیول آ جاتا ہے بالکل بالکل. اور اسی لیے کچھ لوگوں کو یعنی ماشاءاللہ اتنی پروڈکٹ ہیں کہ ان کا ہم یعنی ایک ساتھ ذکر نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہماری ویب سائٹ بھی ہے raniherbal.com کے نام سے، کہ جو لوگ معلومات چاہیں کہ بھئی کیا کیا پروڈکٹ ہیں ان کی اسکن پر، ان کی اسکن کو کس چیز کی ضرورت ہے، اگر ہماری پروڈکٹ پہ جانا چاہیں تو ویب سائٹ کھولیں رانی ہربل کی. اللہ کے فضل سے اس کا بہترین رزلٹ ملے گا. صحیح. اچھا رانی یہ بتائیے گا جو آپ نے ذکر کیا کلونجی کا، کلونجی کو ہم نے بھگو دیا لیمن کے اندر، جی، تو لیمن کے اندر بھگونے کے بعد اس کو کتنے دن سوک کرنا ہے یا اس کے بعد فوراً سٹارٹ کر دینی ہے کھانا؟ دیکھیے میں نے جو 1 لیمن کا جوس بتایا وہ اسی لیے بتایا کہ میرا خود ذاتی تجربہ ہے کہ جب 50 گرام کلونجی میں، یعنی جب بہت زیادہ کلونجی میں بہت زیادہ لیمو ڈال کر سکھایا جاتا ہے، جب شروع میں جب ہم بھی تجربہ کرتے یہاں تک پہنچے، جب تھوڑی سی کلونجی میں زیادہ لیمو ڈالا جاتا ہے تو 1 یا 2 دن میں اس میں فنگس آ جاتا ہے. اچھا جی، کیونکہ لیمو اس میں اتنی جلدی جذب نہیں ہو پاتا، اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم بہت زیادہ کریزی ہو وائٹ لیئر آ جاتا ہے اور وہ خراب ہو جاتا ہے. تو ابھی اپنی تجربات کرتے کرتے جو ہمارا بہترین، ہم آپ کو وہی بات بتاتے ہیں جو ہماری آزمودہ ہو اور جس میں کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہ ہو، کہ 50 گرام میں 1 لیمن کا ہم جوس ڈالیں گے تو وہی فائدہ دے گا کہ وہ جلدی سے خشک ہو جائے گا. وہ 50 گرام کلونجی 1 لیمن کا جوس آرام سے پی لے گی اور اس کو پنکھے کے اندر 1 یا 2 دن میں خشک کر دے گی. جب 1 یا 2 دن میں خشک ہو جائے گی تو اس کو چھاؤں میں سکھانا ہے، اور پھر چاہیں تو گرائنڈ کر لیں. وہ اگر تھوڑی تھوڑی گیلی ہے تو اس کو گرائنڈ نہ کریں اور اس کو ایسے ہی رہنے دیں. آدھا ٹی اسپون صبح، آدھا ٹی اسپون شام کو سادے پانی سے لینی ہے. نہار منہ لیں بالکل. اور شام کا کیا وقت؟ شام کو کھانے سے پہلے. شام کو کھانے سے پہلے. یہ 2 ہی ٹائم ایسے ہوتے ہیں جب ہمارا پیٹ خالی ہوتا ہے، صبح نہار منہ یا شام کھانے سے پہلے، اور یہ دونوں وقت لیں. انشاءاللہ اس کا بہترین رزلٹ ملے گا. کس چیز پہ یہ افیکٹ زیادہ کر رہی ہے کلونجی؟ آپ نے بات کی، دیکھیے کون سے باڈی کے پرٹیکولر پارٹس ہیں جن پر جو ہے یہ کلونجی اور یہ نسخہ جو ہے زیادہ؟ جی، سب سے زیادہ جو یہ افیکٹو ہے، جس کے لیے سب سے زیادہ لوگ پریشان رہتے ہیں، لوور ایبڈومن، ہمارے ہپس اور ہمارے تھائس. اچھا اوکے. ان تینوں چیزوں کے لیے یہ بیسٹ ہے، اور 3 ماہ میں رزلٹ دینا شروع کرے گی، اور جو بھی دے گی اللہ کے فضل سے 100% دے گی. یعنی کہ اس میں یہ کہنا چاہیے کہ چہرے کی جو شادابی ہے وہ کم نہیں ہوگی، وہ کم نہیں ہوگی آپ کی. آپ مسکراتے ویسے ہی لگیں گے 3 مہینے پہلے انشاءاللہ جیسے آپ بات میں تھے، لیکن آپ کی باڈی کے اوپر جو ہے وہ لوور ایبڈومن، لوور ایبڈومن پہ ہمارے سب سے کم کوئی بھی چیز اثر کرتی ہے، اور یہ مین وہیں جا کر اثر کرتی ہے. اچھا، اس کی خاصیت یہ ہے. مطلب یہ تو کلونجی کے لیے تو جو شفائی ہے،
جتنا بات کی جائے کم ہے. کلونجی کے اوپر تو بالکل، کلونجی کے اوپر تو میرے خیال میں کئی پروگرامز کیے جا سکتے ہیں جن پہ ہر طریقے سے ہر جگہ کھانے میں بھی، لگانے میں بھی. اس کا تیل گنجوں کے سر پہ بال لے آتا ہے. اتنی کلونجی کے فوائد ہیں کہ واقعی اس پر کتابیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور کلونجی کا ذکر کہیں نہ کہیں سے ادھورا رہ جاتا ہے. ہمارے کھانے میں بھی بہترین ہے، لگانے میں بھی بہترین ہے اور جلد کی ہر طرح سے حفاظت کرتی ہے. آپ نے کہا کھانے میں بہترین ہے اور لگانے میں بہترین. جی جی جی. اب یہ بتائیے کہ آپ نے کھانے کا طریقہ تو بتا دیا، لگانے کا طریقہ بھی بتائیے. لگانے کا یہ کہ کلونجی کا تیل نکال لیں. صحیح ہے. کلونجی کا تیل نکال لیں اور گنجے جو لوگ ہیں وہ کلونجی کے تیل کو انڈے کا جو روغن بیضہ مرغ کہلاتا ہے، انڈے کی زردی کا تیل، اس کے اندر ملا کے اگر مسلسل لگائیں تو گنج پن اس سے دور ہو جاتا ہے. اور ہماری جو پروڈکٹ ہے، میں ہربل پروڈکٹ کہہ رہی ہوں، ہمارے ہیئر ٹونک میں بھی یہ تمام چیزوں کو ملا کر ہی ہیئر ٹونک بنایا گیا ہے. یعنی اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ وہ ٹونک ہو گیا ہے. آپ کا ایک ٹونک میں گارلک کے نیم سے کچھ جنجر نہیں، میرا جو ٹونک ہے بے شمار جڑی بوٹیاں اس کے اندر ہے، بے شمار اتنی جو سر کے لیے بہترین ہے کہ وہ سر کی خشکی بھی دور کرتی ہیں. دیکھیں سر کی تمام بیماریاں جو شروع ہوتی ہیں وہ ڈینڈرف سے شروع ہوتی ہیں اور یہیں سے بال جھڑنا شروع ہوتے ہیں، ڈینڈرف آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک ڈینڈرف ہوتی ہے جو نظر آ رہی ہے، آپ کو گر رہی ہے، اور دوسری ڈینڈرف ہوتی ہے جو نظر نہیں آ رہی، ہمارے اسکیلپ پر چپک گئی ہے، جس سے ہمارے بال آئلی رہتے ہیں. ہر طرح کی ڈینڈرف کے لیے ہے ہمارا جو ہے ٹونک ہے، اس میں بے شمار جڑی بوٹیوں کو ملایا گیا ہے اور وہ اس میں سے بے شمار جڑی بوٹیاں ہم گاہے بگاہے علیحدہ ان کا استعمال بتاتے رہتے ہیں. لیکن جب کوئی پروڈکٹ بنائی جاتی ہے تو سینکڑوں جڑی بوٹیوں کو یکجا کر کے اور اس کو ہیئر ٹونک کا نام دیا جاتا ہے. ایک ہر انسان کی جو پرابلمز ہیں بالوں سے ریلیٹڈ، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کا ان سب مسائل کا حل ایک ہی بوٹل میں جو ہے وہ آپ نے ایڈ کر دیا کہ چلو اس کو یہ ہے، یہ نیچرلی کوئی بھی پروڈکٹ آپ بنائیں گی تو وہ صرف ایک شخص کے لیے تو نہیں، ہر ایک کے لیے جس کو جو تکلیف ہے وہ اس کو فائدہ دے گی. ایون یہ کہ جو ہمارے ہیئر ٹونک سے سر کی خارش بھی دور ہو جاتی ہے. جوؤں کا بھی بہترین ہے کہ جوؤں کی باؤں کو بہت پرابلم رہتی ہے کہ میری بیٹی یا بیٹے کے سر میں جوئیں ہیں، یہ کیسے دور ہوں. عموماً بڑوں کے سر میں بھی ہوتی ہیں. تو یہی ہیئر ٹونک اگر گرم کر کے لگایا جائے، پھر ہفتے میں 2 بار یعنی لگا رہے تقریباً 2 سے 3 دن، اس کے بعد رانی شیمپو سے سر دھویا جائے اور گیلے سر پر کنگھا کریں، پہلے برش سے بال سلجھائیں، پانی بہتا وہی ہو اور اس کے ساتھ باریک کنگھی بھی کی جائے تو اللہ کے فضل سے رانی ہیئر ٹونک سے جوئیں بھی نکل جاتے ہیں. ویری گڈ. یہ تو بہت اچھا نسخہ آپ نے بتایا اور واقعی یہ بھی ہر گھر کا مسئلہ ہے، اسکول گوئنگ گرلز کا، کالج گوئنگ گرلز کا، بچوں کے ساتھ بوائز گرلز، سب کا ایک مسئلہ رہتا ہے. اور یعنی ہاتھوں اور پیروں کو جب ہم نے ماشاءاللہ سے بات سر کی بھی کر لی، اسکن کی بھی کر لی اور ویٹ سے بھی ریلیٹڈ ہماری جو ہے وہ اچھا ڈسکشن رہا. پیروں اور ہاتھوں میں اگر وقت سے پہلے جھریاں آنا شروع ہو جائیں یا ڈرائنس آ جاتی ہے یا بدرونق ہاتھ اور پیر ہو جاتے ہیں، کالے ہو جاتے ہیں، دھبے آ جاتے ہیں، ان سب کے لیے میں ایک نسخہ بتا رہی ہوں کہ ایک اپٹن ہے جس کو میں رانیز اپٹن کے نام سے کہتی ہوں اور مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے. اس کی 5 چیزیں ہیں جس میں ہے حسن یوسف، جو کا آٹا، گوند کتیرا، نیم کے پتے اور بادام. اچھا، یہ 5 چیزیں ہم وزن لے کر سب لوگ پیس کر پاؤڈر بنا کر اپنے پاس رکھ لیں اور روزانہ اپنے ہاتھوں پر، اپنے پاؤں پر اور اپنی گردن کی ڈارکنس کو ختم کرنے کے لیے، اسکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے اور جو رنکلز آ گئی ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے، کھردرا پن ختم کرنے کے لیے، یعنی ہر طرح کی جو ہاتھ اور پاؤں کی پرابلم ہے جس سے ہاتھ اور پاؤں کی خوبصورتی متاثر ہو رہی ہے، ان سب کے لیے تھوڑا سا اپٹن لیں اور تھوڑا سا کوئی بھی دہی لے لیں اور اس کے ساتھ 1 ٹی اسپون شہد ڈال لیں اور اس موومنٹ میں مساج کریں. اور جب تک کریں جب تک یہ بتیاں بن کے نہ اتر جائے، اس سے اسکن ٹائٹ بھی ہوگی، وائٹ بھی ہوگی، کھردرا پن بھی دور ہوگا. ہاتھوں پر، ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر اور انگلیوں پر اس طرح کر کے اس کا مساج کریں گے تو تمام جو ڈیڈ اسکن ہے وہ نکل جائے گی، ہاتھ اور پاؤں بھی خوبصورت ہو جائیں گے، گردن کی ڈارکنس بھی دور ہو جائے گی، ہاتھوں کی ڈارکنس بھی دور ہو جائے گی. اور یہ فیس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. فیس پر اگر لگائیں گے تو دودھ میں ملا کر لگائیں. اچھا، دہی نہیں ہوگا اس وقت، دہی اس سے دانے ہو جائیں گے. دہی، شہد میں حسن یوسف، گوند کتیرا، جو کا آٹا، نیم کے پتے اور بادام.
اور بادام ان سب کو ہم وزن پسوا لیں یا پیس لیں، گرائنڈ کر لیں، یا پھر آپ کی وہ پروڈکٹ لے لیں وہ پاؤڈر فارم میں ہے. ہاں وہ رانی سپٹن کے نام سے مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے، لیکن لوگ گھر میں بھی بنانا چاہتے ہیں. دیکھیے جو کا آٹا تو پسا پسایا مل جائے گا. حسن یوسف ایک مٹی ہے جو کہ اس کو جیسے خشخش ہوتی ہے اس طرح کی دانے دار ہوتی ہے، اس کو ایک ہلکا سا جب یہ تمام چیزیں پیس رہے ہوں گے اس میں ڈال کر اور ہلکا سا ہی ہاتھ لگائیں گے تو وہ فوری طور پہ باریک ہو جائے گی. بادام بالکل ان تمام چیزوں کے ساتھ پیس لیں. اور نیم کے پتوں کا یہ ہے کہ اس کو پہلے ہاتھ سے ایسے توڑے اور پھر وہ خشک پاؤڈر بن جاتے ہیں، بہترین رہتے ہیں. اور گوند کا تیرا گوند بالکل ڈرائی فارم میں ہوتا ہے، ایک سیکنڈ میں پیس جاتا ہے. ان تمام چیزوں کو پیس لیں شہد اور دہی کے ساتھ، اس کا مساج کریں. ڈارکنیس بھی دور ہوگی اور ٹائٹ بھی ہوگی، رنکلز بھی ختم ہوں گے. جو شہد ہے وہ اسکن کو پروٹیکشن دے رہا ہے، جو دہی ہے وہ موئسچرائزر دے رہی ہے آپ کے اسکن کو، رنکلز ختم کر رہی ہے اور داغ دھبے ختم کر رہی ہے، رنگ گورا کر رہی ہے. زبردست. بہت 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 آپ نے مفید آج ہمارے ویورز کو جو ہے وہ نسخے بتایا، اور یقیناً سب مسکراتے رہیں گے اور سوچتے رہیں گے اب کب رانی آئیں گی. پھر ہم جو ہے بہت اچھی سی کوئی ٹپ اور اچھے سے مشورے لے کر ہمارے ساتھ ضرور دوبارہ شریک ہوئے گا ہمارے پروگرام میں. اور یوں ہی جو ہے مسکراتے مسکراتے ہمارا مسکراتے دن کا پروگرام کا یہ سیگمنٹ کب ختم ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. اور جناب آپ کا بہت بہت شکریہ رانی. بہت شکریہ آپ کے بلانے کا. تھینک یو ویری مچ. موسٹ ویلکم. جناب یہ تھا ہمارا آج کے مسکراتے دن کا پہلا سیگمنٹ، بیوٹی سیگمنٹ. اب آپ سے اگلے سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی، اور سیگمنٹ کیا ہے یہ میں آپ کو بریک کے بعد بتاؤں.